سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالذات ثم اقتدر على الأشياء بالقدرة ذا الملك والملكوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات مكر أولئك هو يبور صلوات شب ہے 9 محرم الحرام کی، 8 محرم کا دن آج ختم ہوا، اور امام علیہ السلام نے جو 9 محرم کو ڈیفائن کیا وہ یہ کہہ کر کیا کہ روز تاسوعا، 9ویں کا دن روز تاسوعا، اور ظاہر ہے کہ 10واں دن روز عاشورا۔ راوی نے پوچھا کہ روز تاسوعا سے مراد کیا ہے؟ صرف 2 لفظ کہے امام نے، فقط حسیر علیہ السلام 9ویں کا دن تھا کہ میرے جج چاروں طرف سے لشکروں میں گر چکے تھے۔ روز تاسوعا ہر طرف سے حسین لشکروں میں گر چکے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ فجر کی آخری آیت کہ جس پر میں نے گفتگو کی تھی ابتدائی مجالس میں کہ نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس آ جا، سورہ فجر کی آیات اس مقام سے شروع ہوتی ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کے وقت کی، واللیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے 2 کی اور پھر تنہا رہ جانے والی کی۔ یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر واپس آ جا، اس لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ الفجر نہیں، سورۃ الحسین علیہ السلام، یہ سورۃ الفجر نہیں، سورۃ الحسین علیہ السلام۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشور کے دن فجر کی نماز میں اس سورہ فجر کی تلاوت کرے گا اس کو وہی ثواب ملے گا کہ وہ گویا خیام لشکر حسینی میں تھا۔ امام نے سورہ فجر کی نظمتوں کو بیان کیا اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے مختلف معنی کیے، ایام عید الاضحیٰ کی پہلی 9 راتوں اور اسی رات کو ملا کر بھی انہوں نے 10 راتوں کو قرار دیا، مگر آپ اس
اس سورے کی ابتدائی آیات اور آخری آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 10 راتیں کون سی راتیں ہیں۔ مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یکم محرم الحرام حضرت زکریا نے دعا مانگی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھ کو طیب ذریت عطا کر، اور رب العالمین نے یحییٰ سا فرزند عطا کیا۔ پہلی محرم، 3 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے فرعون کے دربار میں، 3 محرم۔ 5 محرم حضرت موسیٰ نے دریائے نیل کو کراس کیا اور موسیٰ کے شر سے اپنے آپ کو بچایا۔ 5 محرم۔ پہلی محرم حضرت یحییٰ حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی۔ 3 محرم حضرت موسیٰ جادوگروں پر غالب آئے۔ 5 محرم حضرت موسیٰ فرعون کے شر سے بچے، دریائے نیل کو کراس کیا۔ 7 محرم اللہ نے حضرت ابراہیم پر آگ کو گلزار کر دیا۔ 7 محرم رب العالمین نے حضرت ابراہیم پر آگ کو گلزار کیا۔ 9 محرم اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ میں نے یہ محرم کے 10 دنوں کی طاق راتوں کی برکتوں اور عظمتوں کا ذکر کیا۔ تمام یہ راتیں انبیاء کے لیے برکتیں بنی، بشارت ملی، نجات ملی، مگر 10 محرم آل محمد کرب و بلا میں قتل ہو گئے۔ اور یہ جتنے بھی تاریخیں کی جن کا میں نے ذکر کیا، انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں اپنے لیے نجات کی، انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں اپنی سلامتی کی، لیکن حسین ابن علی کی جتنی بھی دعائیں ہیں شب عاشور، روز عاشور، وہ سلامتی اور بچنے کی نہیں ہے، بلکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جانے کی ہے، اپنے امتحان میں کامیاب ہو جانے کی۔ تو یہ ہے تاسوعہ اور شب تاسوعہ۔ مگر ایک بات اس مقام سے کہنا چاہتا ہوں، آج میں ریورس آرڈر میں آج کی تقریر کو شروع کیا، مصائب نہیں بلکہ معرفت مصائب کی اس مقام سے میں نے اس بار شروع کیا اپنی تقریر کو، مگر ایک نکتہ اس مقام سے سنتے چلیے، پھر میں اس دن آج سورہ فاتح کی میں نے پڑھی آج کے خطبے میں 35واں سورہ قرآن کا، مگر والفجر والیال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم 2 کی اور تنہا رہنے والے کی، ایک رہ جانے والے کی۔ عزیزان گرامی، یہ 10 راتیں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی آیات کی صرف ایک تفسیر نہیں ہوتی، بلکہ تفسیر در تفسیر در تفسیر مختلف باطنی لیئرز ہیں، اور وہ 10 راتیں وہ بھی ہیں کہ جب اللہ نے موسیٰ کو طور پر بلایا اور کہا یہ تھا، یہ قرآن ہے، کہا یہ تھا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا موسیٰ سے کہ 30 راتوں کے لیے مقام میقات پر آؤ، طور پر آؤ، اور موسیٰ امت سے یہی کہہ کے چلے کہ 30 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ مگر جب موسیٰ طور پر پہنچے، اللہ نے 10 دنوں کا اور اضافہ کر دیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اس وعدے کو تمام کیا 10 راتوں میں کا اضافہ کر کے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور اس کے رب کا میقات وعدہ 40 راتوں میں پورا ہوا، کیونکہ موسیٰ 30 دنوں کا وعدہ کر کے گئے تھے اپنی امت سے، واپس نہیں آئے، اللہ نے روک دیا۔ حکمت کیا تھی؟ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ موسیٰ کی امت میں مومن کون ہے، منافق کون ہے، موسیٰ کی امت میں مومن کون ہے، منافق کون ہے، کیونکہ موسیٰ واپس نہیں آئے، امت کو شک ہوا اور امت نفاق کا شکار ہو گئی ان 10 راتوں کے اضافے سے جو رب العالمین نے کیا۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، درود پڑھیں محمد والے محمد پر، درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ موسیٰ چلے میقات رب کے پر 30 راتوں کا ذکر کر کے، جیسا قرآن کی آیات میں بیان کیا، 10 راتوں کا اضافہ ہوا، اور امت کو کیونکہ 30 دنوں کے بعد واپس آنے کا کہہ گئے تھے، موسیٰ واپس نہیں آئے اور امت مرتد ہو گئی۔
उम्मत मुनाफिक हो गई, उम्मत काफिर हो गई, तो पता चला ये अल्लाह ने हिकमत की थी, 10 दिनों को बढ़ाया था। एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि पता चला कि अशरा मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। अशरा मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। इन्हीं 10 दिनों में मोमिन का ईमान ताजगी पाता है और इन्हीं दिनों में लोगों का मर्ज निफाक भी उभर जाता है। अशरा मोमिन और मुनाफिक की पहचान करा। और अभी तक मैंने आयत का तर्जुमा नहीं किया, लेकिन तूर और इसी हवाले से 2-3 बातें मेरे सामने आ रही हैं। हज़रत मूसा पहुँचे, तूर पर पहुँचे, और एक दूसरा कुरान मजीद में हज़रत मूसा का वाक़या बयान किया, और वो ये था कि अल्लाह ने कहा, हज़रत मूसा से कहा कि तुम अपनी उम्मत में से 70 आदमियों को चुन कर, जिनको मूसा तुम जानते हो कि ईमान वाले हैं, लेकर आओ। हज़रत मूसा ने अपनी दानिश और इल्म के मुताबिक 70 आदमियों को चुना, वो तूर पर आए, और कुरान बयान करता है फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, जब वो तूर पर आए उन पर बिजली नाज़िल हुई, वो सब के सब हलाक हो गए। पता चला कि उनके दिल में निफाक था, उनके दिल में मुनाफिकत थी। मूसा ने चुना था, मूसा ने इंतखाब किया था, कलीमुल्लाह ने इंतखाब किया था, मगर उनके दिल में निफाक मौजूद था। तो अगर नबी भी ना जाने कि किसके दिल में निफाक है, तो उम्मत किस तरह से किसी को चुन कर कह दे कि ये उम्मत का रहबर और रहनुमा है। इस बात को मैं कुरान से और बता दूं आपको, सूरह बकरा है, आयत का निशान 200 है, 200। वमिनन नासी, ए रसूल, वो मूसा की बात थी, यहाँ रब्बुल आलमीन रसूल से खिताब कर रहा है। वमिनन नासी मैं युअजिबु का कौलहु फिल हयात दुनिया, ए रसूल इंसानों में एक वो भी है। कुरान ने लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल किया, सहाबियत की लाज रखी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? रसूल के गिफ्ट कौन थे? टेक्निकल एतबार से वो वही नाम है ना, मगर कुरान ने इंसान कहा। वह मिनन नासे मैं युअजिबु का कौलहु फिल हयात दुनिया, रसूल इंसानों में एक वो भी है जो अपनी जबान से इस दुनिया की जिंदगी में तुझको धोखा दे रहा है। ये कुरान है, ये कोई रिवायत नहीं है। मिनन नासे मैं युअजिबु का कौलहु फिल हयात दुनिया, रसूल इंसानों में वो भी है कि जो इस दुनियावी जिंदगी में अपनी जबान से, अपने कौल से तुझको धोखा दे रहा है। वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बि, और जो कुछ उसके दिल में पोशीदा है अल्लाह उसका गवाह है। जो कुछ उसके दिल में पोशीदा है अल्लाह उसका गवाह है। वह हुआ अलद्दुल ख़िसाम, और ये शख्स वो है रसूल जो हर मकाम पर, हर मौके पर तुझसे बहस करता है। हुदैबिया के मौके पे बहस की, और ये कहकर बहस की कि जितना नबुव्वत पर शक आज हुआ कभी नहीं हुआ। वह हुआ अलद्दुल ख़िसाम, ये कुरान है। वो तुझसे सबसे ज्यादा झगड़ालू है, बहस करता है। रसूल तू गवाह पर कदम मांगता है तो बहस करता है। वह हुआ अलद्दुल ख़िसाम, लोगों में एक वो है एक जो जबान से तुझको दुनियावी जिंदगी में धोखा दे रहा है। जो कुछ उसके दिल में है अल्लाह को गवाह किए हुए है, और वो तुझसे ज्यादा झगड़ालू है। और आगे देखिए सिफात पर्दे उठ रहे। फैज़ा तवल्ला, जब वो हुकूमत पाएगा। आप एक साथ अटेंटिव नहीं है, मालूम नहीं, उदास मसाई पढ़ लूँ रोक की सारी बातें। तो जिस मूड से मैं पढ़ रहा हूँ उसी मूड से सुनिए। जिस मूड में आपने पिछले 8 दिनों सुना है, मैं जानता हूँ कि अब तासुआ आ गया, फिर आशूरा आ जाएगा। कल मे भी और यकीनन अमूमन में नहीं पढ़ता, कल मैं करबला की तारीख शब आशूर की पढ़ूंगा, कल मैं फ़ज़ाइल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आज सुन लें। इसका मतलब है कि आज इस अशरे की फ़ज़ाइल की आखिरी रात है, तो थकन का इज़हार ना करें कि आपने हाज़िरियाँ ज़्यादा खा ली हैं। दूर पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद का। कुछ मोमिन से जो अंदर आ सकते हैं, अगर कुछ जिम्मेदारियाँ नहीं उनको उठने की तो आ जाएँ।
ان اسپاٹس کو جگہ کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی، میں سورہ بقرہ کی اس آیت پہ گفتگو کر رہا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. رسول انسانوں میں ایک وہ بھی ہے کہ جو اپنے قول سے تجھ کو اس حیات دنیا میں دھوکہ دے رہا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ کیے ہوئے ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وہ تجھ سے سب سے زیادہ بحث کرتا ہے. عزیزان گرامی، میں نام نہیں لوں گا جیسے کہ قرآن میں نام نہیں لیا مگر صفات موجود ہیں. اور یہی ریورس دلیل ہے. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ علی کا نام یا آئمہ کے نام قرآن میں نہیں ہے. اگر قرآن میں نام ہوتے تو لاکھوں نام رکھ لیے جاتے. اس لیے قرآن نے نام نہیں رکھے، ان کے کرداروں اور صفتوں کا ذکر کیا. ان کے کرداروں اور صفتوں کا ذکر کیا کہ اس کردار پر آؤ تاکہ اس آیت کے مصداق آؤ. کیا مسئلہ ہے؟ درود پڑھتے محمد والے. اور یہی بات ہے جو میں کل کہہ رہا تھا کہ ہمارا جھگڑا ناموں سے نہیں ہے بلکہ کاموں سے ہے. ہمارا جھگڑا ناموں سے نہیں بلکہ کاموں سے ہے. لیکن اس کے باوجود سن لیں اس بات کو کہ جو پوچھتے ہیں کہ علی کا نام قرآن میں ہے یا نہیں. ہاں، 3 مقامات پر ہے. یہ عجیب بات ہے کہ وہاں ناؤن تھا علی کا نام ایسے ناؤن، مگر لوگوں نے اس کو چھپانے کے لیے اس کو ورب بنا دیا. لوگوں نے اس کو چھپانے کے لیے ایڈجیکٹو بنا دیا، صفت بنا دیا. اور ظاہر کے نام عربی زبان میں بھی اور زبان میں بھی، فارسی اور اردو تینوں میں 3 طرح سے آتا ہے. یا تو زبر سے آتا ہے، یا زیر سے آتا ہے، یا پیش سے آتا ہے. کتابن، کتابیں، کتابن. جب کتابن ہوتا ہے تو وہ شے ناؤن جو ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے. جب زبر سے آتا ہے کتابن تو وہ شے آبجیکٹ ہوتی ہے. راہی تو کتابن، میں نے کتاب دیکھی. کیونکہ کتاب بولتی نہیں ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، قالا کتابن، کتاب نے کہا، یہاں بن آیا کیونکہ فاعل تھی. دیکھی آبجیکٹ تھی تو بن ہو گیا کتابن. ہاں، اور اگر آپ اسی کے ساتھ پریپوزیشن لگا دی عربی زبان میں حرف جار کہتے ہیں من کتابن، اب زیر سے آئی. تو یہ 3 ممکنہ موڈ ہیں عربی زبان میں ناؤن کو پڑھنے کے. زیر، زبر اور پیش، یہ 3 ممکنہ موڈ ہیں. اور انہی 3 ممکنہ موڈز کے اوپر علی کا نام قرآن میں آیا. درود پڑھیں محمد والے. ان 3 موڈ ہی پر علی کا نام قرآن میں آیا. جب شیطان نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، رب تیری عزت کی قسم میں سب کو ہائی جیک کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا. تو اللہ نے کہا ھذا صراط علی المستقیم. صراط علی المستقیم، یہ علی کا راستہ ہے، ایک جو مستقیم راستہ ہے. تو عزیزان گرامی، مسلمان ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم تو کہہ رہا ہے مگر اس راستے کو سمجھ نہیں سکتا. محمد صلوات. اور لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو ھذا صراط علی مستقیم کر دیا. علی کی جگہ میں نے کہا تھا کہ ناؤن کو انہوں نے ایڈجیکٹو بنا دیا یا ورب بنا دیا. علیہ کے معنی میرے اوپر. وہ جب شیطان نے کہا اس کی آپ اس کو دیکھیے، اب میں کیا کہوں، میں کوئی غیر مناسب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ وہی حرکت کر سکتے، وہ ایک آدمی ہو یا 14 سال سے پورے وہ لوگ ہوں، وہی کر سکتے ہیں کہ جن کے عقلوں پر طہارت نہیں. اللہ نے رزق کو مسلط کر دیا. اللہ نے رزق کو مسلط کر دیا. انہوں نے اس پہ زبر ڈال دیا علی کے اوپر. سیدھا سیدھا قرآن تھا ھذا
صراط علی المستقیم، یہ علی کا راستہ ہے جو مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے علی کو ہٹا کر، یعنی علی کے پروننسیشن کو زیر سے ہٹا کر اس پر زبر ڈال کے کہا کہ گویا اللہ کہہ رہا ہے ھذا صراط، اب جو موجودہ قرآن میں اعراب ہے وہ یہ ہے ھذا صراط علی مستقیم، گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو راستہ ہے میرے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس کے معنی یہ اللہ کیا بات ہے، علیہ مستقیم، یہ راستہ ہے جو میرے اوپر سے گزر رہا ہے، یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو زیر سے علی کا نام قرآن میں اس مقام پر آیا، یہ سورۃ توبہ ہے۔ اور زبر سے میں نے کہا تھا زیر زبر اور پیش تین ممکنہ صورتیں ہیں ناموں کے پڑھنے کے۔ زبر سے آیا کہ جب حضرت ابراہیم نے سوال کیا اور پوچھا، سوال نہیں کیا بلکہ دعا ہوئی، حضرت ابراہیم کی بہت ساری دعائیں ہیں قرآن میں، اور ایک دعا ابراہیم کی یہ بھی تھی کہ وجعل لی، میرے لیے قرار دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے میرے رب آخری امت میں میرے لیے صداقت اور سچائی کی زبان قرار دے۔ آخرین میں زیب عظیم کو بھی پوسٹ پون کیا، اور یہاں ابراہیم کہتے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے میرے رب آخری امت میں میرے لیے صداقت کی زبان قرار دے۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور پھر جواب میں کہا کہ وجعلنا لہم، ہم نے صرف ابراہیم کے لیے نہیں تمام نبیوں کے لیے وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، ہم نے تمام نبیوں کے لیے صداقت کی زبان علی کو قرار دیا۔ یہاں علی کا نام زبر سے آیا قرآن میں، اور انہوں نے کیا کیا شرارت کہ اس مقام پر جو لفظ علی تھا اس کو انہوں نے صفت بنا دیا، اس کو ایڈجیکٹو بنا دیا کہ ہم نے صداقت کی زبان علی بلند قرار دیا۔ ہاں سچائی کی زبان بلند تو ہوتی ہے، لیکن زبان کسی وجود کے اندر ہوتی ہے، زبان کسی پیکر کے اندر ہوتی ہے، تو وہ جو صداقت کی زبان بولنے والا ہے اس وجود کا نام علی ہے، اس وجود کا نام علی ہے۔ تو یہ زیر سے ہوا کہ یہ راستہ ہے مستقیم جو علی کا راستہ ہے۔ ابراہیم نے میرے لیے آخری امت میں صداقت کی زبان قرار دے، قرآن نے کہا کہ میں نے صداقت کی زبان علی کو قرار دیا۔ اور زبر سے، پیش زیر سے، اب پیش سے، یہ تین ہے نا، کتابوں پیش سے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا حامیم، قرآن مجید میں جہاں ہے اور میم حروف مقطعات میں آیا وہ حرف محمد کا خلاصہ ہے۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد، وہ اس میں محمد کا خلاصہ ہے۔ حامیم والکتاب الحکیم، ہاں اور میم کی قسم، حکمت والی کتاب کی قسم۔ حامیم والکتاب الحکیم انا جعلناہ فی لسان عربیہ، ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں قرار دیا۔ انہو فی ام الکتاب، اس کا ذکر ہم نے ام الکتاب میں کیا، لدینا، اور ہمارے پاس لعلی حکیم، اس کا ذکر ہم نے ام الکتاب میں کیا، ہماری بارگاہ میں وہ علی حکیم ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ میرے شعور میں بھی نہیں تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ ظاہر ہے کہ علی اکبر کا ذکر ہے، اور آج میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں اسی لفظ علی کے اوپر۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ لسانا عربیا انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، اس کا ذکر ہم نے ام الکتاب میں کیا، ہماری بارگاہ میں وہ علی حکیم کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے، امام کا صحابی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ ام الکتاب میں کہاں علی کا ذکر ہے؟ ام الکتاب کو قرآن نے سورہ فاتحہ بھی قرار دیا، سورہ الحمد بھی قرار دیا، ام الکتاب کہا علی کا ذکر کہاں ہے سورہ فاتحہ کے اندر؟ امام نے کہا کہ جب تم یہ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، دور پڑے محمد
الصراط المستقیم، وہ ہے صراط مستقیم. کہا یہ ہے علی کا ذکر ام الکتاب کے اندر. تو اب آپ نے دیکھا کہ زیر سے بھی، زبر سے بھی اور پیش سے بھی علی کا نام قرآن میں ہے. آپ کو اور مقامات قرآن کے بتا دوں. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اب میں ترجمہ کروں گا آیت کا. اس سے پہلے اس مقام کو میں بیان کر دوں، ابھی تک میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا. کچھ لوگ سمجھیں گے مولانا بھول گئے ترجمہ کرنا. نہیں. اور کہا وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ نے ان کے کلمے کو پست تر قرار دیا. سفلا، اسفل، نیچا، پست، ذلیل. سفلا، اللہ نے کفار کے کلمے کو سفلا قرار دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلمہ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہے. میں تفصیل کروں گا جب آپ سمجھیں گے. اس مقام پر کہا کہ کفار کا کلمہ سفلا ہے، اللہ کا کلمہ علیٰ ہے. اس لیے کہ لفظ کلمہ مؤنث ہے، فیمینن ہے، اس لیے اس کی صفت جو علیٰ آئی فیمینن آئی. اگر آپ اس کو مذکر کر دیں، کلمے کو مذکر کر دیں، تو صرف اور صرف ترجمہ یہ ہوگا وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ علی ہے. کلمے کے فیمینن ہونے کی وجہ سے اس مقام پر علیٰ آیا. کلمہ لفظی طور پر، مگر بائی سیلف کلمہ مؤنث نہیں ہے. اس لیے اگر آپ اس کو مذکر کر دیں تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، اور صرف یہی سادہ سا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کا کلمہ علی ہے. تو اب کیا پوچھتے ہو تم کہ علی کا نام کلمے میں کیوں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ علی خود عین کلمہ ہے. محترم اس مقام کو دیکھیے. اب میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں سورہ فاتر 35 آیت کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ کی رسائی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں پہنچتا مگر طیب کلمہ پہنچتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور صالح عمل کو جو قبولیت کی سند عطا کرتا ہے وہ کلمہ طیبہ کرتا ہے. اگر کسی کا عمل کتنا صالح کیوں نہ ہو، اگر کلمہ طیب نہ ہو تو قبولیت کا مقام نہیں پا سکتا. تو صالح عمل کو بارگاہ الہی میں قبول کروانے کے لیے طیب کلمے کی ضرورت ہے. طیب کلمے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، اس مقام پر واحد نہیں آیا کلمہ بلکہ جمع میں آیا. کلم طیب، جمع کا صیغہ آیا. کلم عربی زبان میں سنگیولر ہے، اس کے بعد پھر ڈوئل تثنیے کا صیغہ ہے، اس کے بعد پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے. آج میں عربی زبان کے کئی اصول سکھا رہا ہوں آپ حضرات کو. مثلا کتاب ایک کتاب، کتابان دو کتابیں، کتب کم از کم 3 کتابیں. اس مقام پر قرآن نے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا. اس مقام پر قرآن نے تثنیہ ڈوئل کا صیغہ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ ٹرم بنائی کلم طیب. اور کلم جمع ہے، جمع میں کم از کم 3 جز چاہیے. تو کلم طیب کے معنوں میں ماننا پڑے گا کہ کم از کم 3 کلموں کا وجود ہے. کم از کم 3 کلموں کا وجود ہے. کلم طیب سورہ فاتر میں اس ٹرم کو ایسٹیبلش کر کے، سورہ فاتر میں اس ٹرم کو ایسٹیبلش کر کے سورہ ابراہیم میں اس کو ایکسپلین کرتا ہے ایگزامپل کے ذریعے. کہا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. تم نے غور نہیں کیا کہ کس طرح سے اللہ نے ایگزامپل اور مثال کو بیان کیا کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ ایسا ہے جیسے شجرہ طیبہ. کلمہ طیبہ ایسا ہے جیسے شجرہ طیبہ ہو. اللہ نے
الفجر علم ترى كيف ضرب الله مثلا دور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے کس طرح سے کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کیا وَالشَّجَرَةٍ طَیِّبَةٍ کلمہ طیبہ ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ. اگر سمجھنا چاہتے ہو کلمہ طیبہ کو تو شجرہ طیبہ کی معرفت حاصل کرو، کیونکہ شجرہ طیبہ کو مثال میں لایا کلمہ طیبہ کے تو ماننا پڑے گا. میرا بھی ٹرمینالوجیز کو یوز نہیں کر رہا. مشبہ ہے ایک چیز کی تشبیہ دی جس چیز سے تشبیہ دی، دونوں میں کانگورینس ہونی چاہیے، دونوں میں مماثلت ہونی چاہیے، دونوں میں مشارکت ہونی چاہیے، تب آپ کہیں گے کہ یہ شے بالکل اس شے کی مانند ہے. دونوں کا رنگ بھی ہے، دونوں کا وزن بھی ہے، دونوں کا شیپ بھی ہے، دونوں کی کیفیتیں بھی ہے، تب آپ کہیں گے کہ یہ شے بالکل اس کی مانند ہے. اس مقام پر کہا کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے، اس کی طرح ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جتنے جز، جتنے پارٹ، جتنے کمپوننٹ شجرہ طیبہ کے ہوں گے وہ سب کے سب کلمہ طیبہ میں بھی ہونے چاہیے، وہ سب کے سب کلمہ طیبہ میں بھی ہوں. جب آگے بڑھ کر آئے تو پڑھیے کہ قرآن نے شجرہ طیبہ کے کتنے جز بیان کیے. اصلھا ثابت، ایک اس کی جڑ ہے جو ثابت و برقرار ہے. وفرعھا فی السماء، ایک اس کی شاخ ہے آسمانوں تک بلند ہے. تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل لیتا ہے. قرآن نے شجرہ طیبہ کے 3 جز بیان کیے، اس کی جڑ کو بیان کیا، اس کی شاخ کو بیان کیا، اس کے ثمر کو بیان کیا. تو ایک شے کلمہ طیبہ کی جڑ ہوگی، ایک اس کی شاخ ہوگی، ایک اس کا ثمر ہوگا. محمد آل محمد بلندتر صلوات. یعنی گرامی قرآن نے کہا کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، تو جتنے جز شجرے میں اتنے ہی جز کلمے میں. قرآن نے صرف 3 جز بیان کیے، ایک اس کی روٹ کو بیان کیا، اور ایک اس کی فرع، اس کی برانچ کو بیان کیا، اور ایک اس کا ثمر اور پھل کو بیان کیا. تو اب کلمہ طیبہ میں بھی ایک اس کی روٹ ہوگی، ایک اس کا ثمر ہوگا، اور ایک اس کا پھل ہوگا، ایک اس کا فروٹ ہوگا. پھل کی تعریف کیا کی اسی آیت میں؟ توتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے، ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے. یہ بظاہر ترجمہ ہے، معنی کیا ہوئے کلمہ طیبہ کے حوالے سے؟ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے. کوئی زمانہ وجود امام سے خالی نہیں رہتا. محمد آل محمد صلوات. اکلھا کل حین بإذن ربھا، کوئی وقت، ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہے. کوئی زمانہ وجود امام سے خالی نہیں. تو عزیزان گرامی، اب اس اصول کی بنیاد پر ایک جز ہوگا جو کلمہ طیبہ کی روٹ بنے گا، ایک جز ہوگا جو کلمہ طیبہ کا فرع، اس کی شاخ بنے گا، اس کی برانچ بنے گا، اور ایک جز ہوگا کہ جو کلمہ طیبہ کا ثمر ہوگا. پہلے جز کی کیا تعریف کی قرآن نے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑ ہے ثابت، برقرار، لا زوال، ایٹرنل، پرپیچول، ایور لاسٹنگ، دائم، قائم، لا زوال.
یہ توحید کا مقام ہے، لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا مقام ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی شاخ ہے آسمانوں تک بلند ہے، یہ نبوت ہے معراج کی بلندی پر ہے۔ درود پڑھیں محمد یہ نبوت ہے آسمانوں تک بلند ہے۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، پھل جڑ میں نہیں لگتے، شاخ میں لگتے ہیں۔ تو اگر اس ثمر کو، پھل کو کلمہ طیبہ کی سمجھنا ہو تو علی کو دوش رسول پر دیکھو، علی کو دوش رسول پر دیکھو۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ فاتر تھی اور یہ سورہ ابراہیم تھا۔ اب ایک سوال اور اس کا جواب، ایک قرآن مجید میں رب العالمین نے کسی نبی کے اتنے قصوں کو بیان نہیں کیا جتنے حضرت موسیٰ کی کی، کسی امت کے واقعات اتنے بیان نہیں کیے جتنے بنی اسرائیل کے کیے۔ کیا قرآن تاریخ کی کتاب ہے؟ قصوں کی کتاب ہے؟ نہیں، اور وہ بنانا چاہتے ہیں قرآن کو تاریخ اور قصوں کی کتاب، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے تاریخ کو بیان کر کے امت مسلمہ کو ہدایتیں دی، امت مسلمہ کو فیوچر کے لیے گائیڈ کیا۔ دور پڑھے ایک مطلب دور پڑھے محمد نقشل میں دو جملوں میں پوری گفتگو کو خلاصہ کر دو۔ عزیزان گرامی، رب العالمین نے کلمہ طیبہ کو نہ واحد کہا نہ تثنیہ کہا بلکہ جمع کے صیغے سے کہا کلم طیب، تو ماننا پڑے گا کہ طیب کلمات میں 3 کلمات۔ پھر سورہ ابراہیم میں شجر طیبہ سے مثال کی دی اور شجرے کے 3 جزوں کو بیان کیا، جڑ کو بیان کیا، شاخ کو بیان کیا، اس کے پھل کو بیان کیا۔ تو کلمہ طیبہ میں ایک اس کی جڑ، ایک اس کی فرا شاخ اور ایک اس کا ثمر۔ جڑ کی تعریف کی، اصلھا ثابتون، اس کی جڑ ثابت ہے، برقرار ہے، لا زوال ہے، حی لا یموت ہے، توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر نبوت کو آسمانوں تک بیان کیا، یہ نبوت ہے جو معراج کی منزل پر ہے۔ ثمر کا ذکر کر کے کہا اور ثمر دوش نبوت پر قائم ہے، پر قائم ہے۔ اور اب میں اس مقام تک پہنچا تھا کہ سب سے زیادہ قصے حضرت موسیٰ کے، سب سے زیادہ قصے بنی اسرائیل کے، قرآن قصوں کی کتاب نہیں، ان تاریخ اور قصوں سے امت مسلمہ کو قرآن نے ہدایتیں دی۔ تو اگر امت مسلمہ کلمے کے سلسلے میں حیران ہے، پریشان ہے کہ اس کے جز کتنے ہیں، تو وہ کیوں نہیں قرآن سے قوم موسیٰ کا کلمہ دریافت کر لیتے؟ وہ کیوں نہیں قرآن سے قوم موسیٰ کا کلمہ دریافت کر لیتے؟ اب قوم موسیٰ کے کلمے کی تلاش ہے، اور اس کلمے کو ہم دیکھتے ہیں سورہ شعراء کے اندر۔ یہ اصول بن گیا نا کہ جب اتنے قصے موسیٰ کے، جب اتنے قصے امت موسیٰ کے، تو اگر مسلمانوں کو قرآن نے بظاہر ایک مقام پر کلمہ نہیں دیا، اسی لیے نہیں دیا کہ موسیٰ کے کلمے سے دریافت کیا جائے، اور اس لیے بھی نہیں دیا کہ اگر پورا کلمہ ہوتا تو آج قرآن نہ ہوتا، علی کی دشمنی میں قرآن نہ ہوتا۔ اس لیے رب العالمین نے بنی اسرائیل کے پردے کے اندر امت مسلمہ کو ہدایت دی کہ کلمے کے جز کی معرفت حاصل کرو۔ فرعون کا دربار ہے، جادوگروں نے رسیوں کو پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقِفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ کا عصا چلا اور ان کی رسیوں کو ہڑپ کرتا چلا۔ قرآن نے اف کہا، ان کے دھوکوں کو ہڑپ کرتا چلا۔ وہ سانپ بنے نہیں تھے، آنکھوں کی نظر بندی اور دھوکہ تھا۔ کسی نے امام سے پوچھا جادو کہاں برحق ہے؟ کہا جادوگر یہ کر سکتا ہے کہ انسان کو حمار گدھا بنا دے، گدھے کو انسان بنا دے؟ کہا یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ماہیت کی تبدیلی ہے، ماہیت امر الہی کے تابع ہے، جادوگر نہیں کر سکتا، اولی الامر کر سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد و علی۔ موسیٰ کا
عصا ان کی رسیوں کو ہڑپ کرتا چلا، اور جادوگروں نے یہ دیکھا، میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی ایک مجلس کے اندر، وہ جملے نہیں دہراؤں گا، جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ کا عصا ہے، لکڑی تھا، اور یہ اژدہا بن گیا، حقیقت میں اژدہا بن گیا اور ان لکڑیوں کو ہڑپ کر رہا ہے، فَإِذَا هِيَ مُنْتَلِقُونَ يَنْظُرُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ عزیزان گرامی، جہاں سجدہ عبودیت کی علامت ہے، جہاں سجدہ بندگی کی علامت ہے، وہیں سر ہے تو انسان کی عقل کو بھی ثابت کرتا ہے۔ تو سجدہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان سجدے میں گر کر کہتا ہے میرے خالق میری عقل عاجز ہے، تیری حکم کو تسلیم کر رہا ہوں۔ سجدہ انسان کی اپنی عقل کی شکست کا نام ہے، سجدہ انسان کی اپنی عقل کی شکست کا نام بھی ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ایمان لائے، اور ایمان ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھ کر ہی لائے۔ اب ان کا کلمہ کیا ہے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے، توحید لا الہ الا اللہ۔ مگر ان کا کلمہ جاری ہے سجدے کی حالت میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، محمد الرسول اللہ، نبوت، مگر ان کا کلمہ پھر بھی جاری ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ عزیزان گرامی، فخر الدین رازی جیسے مفسر نے لکھا کہ کیا وجہ تھی کہ جادوگر توحید کا اعلان کر چکے، جادوگر نبوت موسیٰ کو تسلیم کر چکے، انہوں نے کیوں ہارون کا ذکر کیا؟ اپنے کلمے کے اندر رازی نے لکھا کہ اگر ہارون کا ذکر نہ ہوتا تو ان کا کلمہ ناقص رہ جاتا، ان کا کلمہ ناقص رہ جاتا۔ تو جس طرح سے کہ ہارون بنی اسرائیل کے کلمے میں جا کر ان کے کلمے کو کامل کرتے ہیں، اسی طرح سے علی امت مسلمہ کے کلمے میں آ کر اسلام کے کلمے کی تکمیل کرتے ہیں۔ گفتگو تو بہت ہے، دو آیتیں اور پڑھوں گا اور پھر میں گریز کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہی اسی بیس کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن میں موسیٰ کا ذکر، قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر، اور یہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت ہے۔ 25واں سورہ ہے قرآن کا۔ اب اس سے پہلے ان آیات کو پڑھو، ایک اور سورہ کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک جگہ نہیں آیا، کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ سورہ بقرہ میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو نجات پاؤ گی، سورہ بقرہ میں۔ اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ 47 سوروں کے بعد سورہ بقرہ کے سورہ فتح میں آیا، اور اس طرح سے آیا محمد الرسول اللہ صلوات پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ سورہ بقرہ میں، محمد الرسول اللہ سورہ فتح میں۔ آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ کیوں سورہ فتح میں آیا؟ اس لیے کہ سورہ فتح حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوا، حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوا، اور رسول چاہتے تھے کہ اس وقت صلح کر لیں۔ وہ الد الخصام، ابھی میں نے ذکر کیا سب سے زیادہ رسول تو اس سے جھگڑا کرنے والا، وہ ان کا اسپوکس مین بن کر کہہ رہا تھا کہ یہ بظاہر ہماری شکست ہے، صلح نہیں ہونی چاہیے۔ رسول چاہتے تھے کہ صلح کر لیں، اسی لیے کہا، تمام تاریخوں نے لکھا کہ جتنا شک مجھے اس دن ہوا رسالت پر، نہیں میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے آپ، جتنا شک مجھے اس دن ہوا کبھی نہیں ہوا، تو تم نے اسے
کہا محمد رسول اللہ. قرآن نے جواب میں کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اس لیے سورہ فتح میں آیا، حدیبیہ کے مقام پر آیا. محمد اللہ کے رسول ہے کلمے کا دوسرا حصہ. اور جس طرح سے کہ وہاں بنی اسرائیل کے کلمے میں ہارون اور موسیٰ ساتھ تھے، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، بالکل اسی طرح سے سورہ فتح میں جب قرآن نے کلمے کے دوسرے حصے کو بیان کیا محمد رسول اللہ، تو قرآن رکا نہیں ہے، کنٹینیو ہے. والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی صحبت میں نہیں، معیت کے اندر ہیں. میرے لفظوں کو سمجھئے، جو ان کی صحبت میں نہیں معیت میں ہے. صحبت اور معیت میں فرق کیا؟ صحبت میں جسمانی قربت، معیت میں روحانی قربت. صحبت میں قریب تو ہے مگر کبھی کبھی فرار بھی ہے. صحبت میں قریب تو ہے مگر کبھی کبھی فرار بھی ہے. مگر معیت میں اتنی قربت ہے کہ نفس رسول بن جاتا ہے. محمد والے محمد صلوات. محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی معیت میں ہیں. تو کم از کم یہ بات تو آئی نا کہ اگر رسالت کی شہادت کے بعد اگر کوئی اور ذکر ہوگا یا شہادت ہوگی تو ان کی ہوگی یا اس کی ہوگی جو رسول کی معیت کے اندر ہے، جو رسول کی معیت کے اندر ہے. یہ رسول کی معیت میں کون ہے؟ یہ رسول کی معیت میں کون ہے؟ اس کو قرآن ہی سے سمجھانا پڑے گا. پھر اسی نسبت پر آئیے جو ہارون و موسیٰ کی تھی 25 رسول قرآن کا سورہ فرقان، لقد آتینا موسیٰ الکتاب، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. آپ اس رب معو کو سمجھنا چاہ رہے ہیں جو سورہ فتح میں ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ کون ہے معو کے اندر؟ اسی نسبت سے جو ہارون و موسیٰ کی ہے سورہ فرقان، لقد آتینا موسیٰ الکتاب، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا. نقطے کو بھی سمجھیے. محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی معیت میں ہیں. نسبتیں ہارون و موسیٰ کی ہیں. 25واں سورہ فرقان کا لقد آتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا، ہم نے موسیٰ کی معیت میں اس کے بھائی ہارون کو وزیر قرار دیا. محمد رسول اللہ والذین معہ اخاہ علی الوزیر. کون کہتا ہے کہ قرآن میں یہ کلمہ ثابت نہیں ہے؟ اگر میں چاہوں تو اس پر پورا ایک اشرا پڑھوں پھر قرآن سے. اور 1978 کی بات ہے، مقدمہ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا کہ علی ولی اللہ کو نکالا جائے. اس وقت میں نے یہ اشرا پڑھا تھا. یہ آج کی مجلس نہیں ہے، یہ تقریباً 35 اور 30 سال پرانی مجلس ہے. گوہر گھلتا ہے وقت اور زمانے کے ساتھ جب کندن بنتا ہے. دور پڑھ دے محمد والے محمد صاحب. اور بنیاد یہ تھی کہ اگر ہم ثابت نہ کر سکیں تو ہم نکال لیں گے، اور ہم نے ثابت کر دیا تو پورے عالم اسلام کو یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. یہ بنیاد بنی تھی. تو عزیزان گرامی، یہ ہے لفظ علی، اسم علی، ذات علی کی برکت ہے. اور آج ایک علی کا ذکر ہے جو اکبر صفت ہے. اور علی اکبر یہ نہیں کہ حسین کے بیٹوں میں سب سے بڑے، بلکہ 2 علی شہیدوں میں بڑے ہیں جو علی اکبر ہے. اس سے کچھ مورخین کو اشتباہ ہوتا ہے
ہے کہ علی اکبر سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی سب سے بڑے تھے یعنی سید صابرین سے بھی بڑے تھے؟ نہیں، علی اکبر 2 شہید ہونے والے حسین کے فرزند علیوں میں سب سے بڑے علی۔ بہت سارے مسائل کو اس مقام پہ سمجھیے کہ جب دربار میں شہیدوں کے سر آئے اور پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، حضرت علی اکبر کا سر آیا، کہا علی اکبر۔ بعض میں انہوں نے علی اصغر کا سر بھی نکال دیا تھا، ننا سا سر آیا، کہا ان کا نام کیا ہے، کہا علی اصغر۔ پوچھا امام سے کہ آپ کا نام کیا ہے، کہا علی زین العابدین۔ ابھی میں مسائل میں نہیں ہوں، خدا کے لیے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیا گئی، مسائل سمجھا رہا ہوں میں، فلسفے سمجھا رہا ہوں۔ اس میں پوچھا کہ تمہارے بابا کو کوئی نام نہیں ملا؟ تینوں کے نام علی قرار دیے، تینوں کے نام علی قرار دیے۔ تو امام نے جواب دیا کہ میرے بابا اپنے بابا سے اتنی محبت کرتے تھے، میرے بابا اپنے بابا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا سب کے نام علی رکھوں، اگر میرا رب مجھے 100 بیٹے دیتا تو سب کے نام علی رکھتا۔ عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے کہ کیوں امام نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے؟ ان کو عقل سے سمجھنا ہے۔ ہم روئیں گے، خوب روئیں گے، بہت سارا روئیں گے، لیکن معرفت کے ساتھ۔ امام نے کیوں اپنے بیٹوں کے نام تینوں کے علی رکھے؟ اس لیے کہ یہ بیٹے اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جس زمانے میں امیر شام اور بنی امیہ کے ممبر علی کے نام کو دشنام کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، اس دور میں حسین کا یہ بھی جہاد تھا کہ اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی قرار، اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی قرار۔ یہ ہے حسین کی حکمت و فلسفہ، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھنے میں۔ اور ایک طرف نام کے اعتبار سے علی ہے اور شکلاً، منطقاً، خلقاً، خلقاً اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ آگے کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، میں پھر پلٹ کر واپس آؤں گا کہ جب علی اکبر چلے ہیں تو امام نے کہا تھا کہ پروردگار تو گواہ ہو جا کہ اس قوم کی طرف اس فرزند کو بھیج رہا ہوں۔ قد برز الیہ القوم اشبہ برسولک، تو سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ تھا، خلقاً و خلقاً و منطقاً، جسمانی اعتبار سے بھی، نطق کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ علیہ السلام کے مقامات کو سمجھیے، جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر اور نطق کے اعتبار سے جو تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اپنے رب کو خطاب کر کے صحرائے کربلا میں امام نے کہا اس وقت کہ جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے۔ اب اس حدیث کو جو کئی مرتبہ اس کی میں ڈیفرنٹ لیئرز کو بیان کر چکا ہوں، ایک اور لیئر کو میں نے آج میننگ سی باقی رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، حدیث ہے نا، حسین منی و انا من الحسین، رسول نے کہا تھا نا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جب علی اکبر جسمانی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، نطق کے اعتبار سے اور رسول اللہ کے مشابہ ہیں، تو یہ بھی وہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انا من الحسین، میں حسین سے ہوں علی اکبر کی شکل میں۔ انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں، اس لیے فرزند اللہ حسین کو عطا کرے گا کہ جو خلقاً و خلقاً و منطقاً اللہ کے رسول سے مشابہ ہوگا۔ اور اسی جملے میں امام نے کہا کہ جب ہم یہ چاہتے تھے کہ تیرے رسول کی زیارت کریں، علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 2 شہید ہیں۔ ہاں، جب انصار شہید ہوئے، جب انصار شہید ہوئے اور اہل بیت کی باری آنی شروع ہوئی تو امام نے اعلان کیا، صحرائے کربلا میں امام کی آواز بلند ہوئی جو تاریخ میں محفوظ کی کہ حسین نے دوسروں کے بیٹوں کو یا دوسروں کے بھتیجوں کو پہلے قربان نہیں کیا، بلکہ اپنے فرزند کو کہا تقدم ولدی، بیٹا تم پہل کرو۔ لیکن یہ غلط بات ہے، کربلا میں جو شہادتوں کی ترتیب ہے وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے ایک کہ جو اولا رشتہ تھا، جو بڑا رشتہ تھا، جو بڑا حق تھا، اس پر وہ قربان ہوا پہلے کہ جس کا حق چھوٹا تھا۔ یہی ترتیب ہے اصول کی شہادتوں میں کربلا کی۔ ہاں علی اکبر کو کہا تو کہا امام نے اس بات کو بتانے کے لیے کہ حق اور صداقت کے راستے میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، مگر بنی ہاشم نے کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں علی اکبر شہید نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے مقتل کی کتابوں میں ہے اور یہ وہی روایتوں میں ہے کہ جس سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنی ہاشم میں اول قتیل ہیں، اول شہید ہیں۔ اسی روایتوں میں ہے کہ جب علی اکبر کے لاشے کو امام نے اٹھایا، ابھی مسائل کے موڈ میں نہیں ہوں، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا اور اٹھا نہ سکے تو بچوں کو لے کر گئے خیموں سے۔ اگر اونو محمد زندہ تھے، قاسم زندہ تھے، عباس زندہ تھے، ان کے بھائی زندہ تھے، مسلم کے بیٹے زندہ تھے تو وہ مدد کرتے، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ وہ موجود تھے جو امام کا ہاتھ بٹاتے بچوں کو اطفال کو لے کر گئے۔ تو ماننا پڑے گا کہ علی اکبر کی شہادت مردوں میں سب سے آخری شہادت ہے۔ کل میں نے حضرت عباس کی شہادت میں عرض کیا تھا کہ حضرت عباس کے لاشے پہ تنہا گئے تھے امام، اس لیے کہ خیموں کی حفاظت کا مسئلہ تھا، علی اکبر کو وہاں چھوڑا تھا۔ مگر جب عباس شہید ہوئے اور پھر علی اکبر کو اس میں جہاد دیا، ایک مرتبہ علی اکبر آئے، کہا کہ بابا اب کوئی مردوں میں باقی نہیں رہا، اب تو اس میں جہاد دیجیے۔ ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک جوان بیٹے کو دیکھا، امام نے ایک صندوق کو کھولا، لائٹوں کو بند کرتے ہیں، امام نے ایک صندوق کو کھولا اور اس میں سے تبرکات کو نکالا، نانا کی ابا نکالی، علی اکبر کو پہنائی، علی کی ذوالفقار علی اکبر کے کمر میں باندھ دی، وہ نالین جس سے رسول معراج پر گئے تھے علی اکبر کو پہنا دی۔ صلاح جان باپ نے خود اپنے بیٹے کو بلایا، پہنا دے اور شہادت کے لیے تیار کیا۔ اہل مقاتل کہتے ہیں کہ سر سے پاؤں پر جوان بیٹے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے اور زبان پر یہ آیت کی تلاوت آئی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے آدم و نوح و ابراہیم کی آل عمران کو۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ امام علی اکبر کے لیے اس آیت کو تلاوت کر کے ثابت کیا کہ علی اکبر صاحب عصمت تھے، علی اکبر معصوم تھے، اس لیے کہ مقام استفا کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ آنکھوں میں آنسو آئے اور سر سے پاؤں تک بیٹے کو دیکھا، آیت کی تلاوت کی، کہا بیٹا میدان میں جانے سے پہلے اس پھوپھی سے اجازت لے دو جس نے ماں بن کر پالا ہے بیٹا۔ کہا بابا پھوپھی جان سے بھی رخصت ہو چکا، بابا اماں جان سے بھی اجازت لے لی، بس آپ اجازت دے دو۔ امام نے ایک مرتبہ علی اکبر کی مدد کی، گھوڑے پہ بیٹھنے پر علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب، مگر اس سے پہلے علی اکبر آگے جاتے ایک مرتبہ آواز سنی، پلٹ کر دیکھا تو بیمار بھائی خیمے سے نکل کر آ رہا۔ کہا علی اکبر بھائی سے گلے مل کر جاؤ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے دیکھا، پلٹ کر دوڑے، اس سے پہلے کہ بیمار امام آگے بڑھتا، دوڑ کر بھائی کے پاس گئے، دونوں بھائی بغل گیر ہوئے، دیر تک روتے رہے۔ امام نے بھائی کو رخصت دیا، علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، علی اکبر نے ایڑ لگائی، پھر کچھ آٹھ سنی، پلٹ کر دیکھا پورا باپ دوڑے چلا رہا۔ اب بابا مجھ کو رخصت کر چکے، اب خیمے میں جائیے، پھوپھی اماں کو دلاسا دیجیے۔ کہا محنت محنت کیا بلیا، بیٹا آہستہ آہستہ جا، مڑ مڑ کر اپنی شکل کو دکھانا ہے۔ علی اکبر مقتل میں آگے بڑھتے رہے، مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے رہے، اور پھر مقتل میں آ گئے علی اکبر، اور علی اکبر نے رجس پڑھا، اپنی شجاعت کا ذکر کیا، خاندانی شجاعت کا ذکر کیا، جا بجا اپنے مرثیوں میں انیس نے حضرت علی اکبر کی شجاعت کا بیان کیا۔ دو ہو کے گر پڑا جو برابر وہ پہلوان، دو ہو کے گر پڑا جو برابر وہ پہلوان، تکبیر کہہ کے جوش میں جھوما وہ نوجوان۔
تکبیر میں کہہ کے جوش میں جھوما وہ نوجوان. علی اکبر نے پہلا حملہ کیا. اب پہلے حملے میں سینکڑوں کفار و اشقیاء کو قتل کیا. 3 دن کی پیاس ہے علی اکبر کی، کربلا کی دھوپ ہے، جنگ کی سختی اور شدت ہے، اسلحہ کا بوجھ ہے، تلوار اور نیزوں کا گھمسان کر رہے ہیں. اور ادھر ام لیلا جاہ نماز پر اپنے لال کی سلامتی کی دعا مانگے اور یہ کہہ کر دعا مانگے بارے الہ ایک مرتبہ پھر میں اپنے لال کی زیارت کر لوں. علی اکبر جنگ میں مضروب تھے لیکن بے پناہ پیاس لگی، پلٹ کر واپس آ گئے. کربلا کا واحد شہید جو ایک مرتبہ مقتل سے واپس آیا اور پھر باپ کی خدمت میں پہنچے. یہ بیٹے کی سائیکولوجی ہے. کہا بابا میری جنگ کو دیکھا، بابا میری جنگ کو دیکھا. امام نے جواب دیا ہاں بیٹا میں دیکھتا تھا، علی کی شان سے لڑ رہے تھے. کہا بابا میں اور جنگ کرتا اگر چند گھونٹ پانی پا لیتا. صاحب ریاض القدس صاحب مقتل کہتے ہیں، لیکن جب بھی حسین سفر پر جاتے علی اکبر سے پوچھتے بیٹا تمہارے لیے کوئی سوغات لاؤں، تمہارے لیے کوئی تحفہ لاؤں. علی اکبر نے کبھی باپ سے کچھ نہ مانگا. یہ پہلا موقع تھا کہ بیٹا باپ سے سوال کر رہا تھا بابا اگر چند گھونٹ پانی پی جائے. کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ پہ ڈال دو، اور پھر ڈال کے نکالا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں ہم. کہا بیٹا جا تمہارے نانا حوض کوثر پر سیراب کریں گے، نانا حوض کوثر پر سیراب کریں گے. ایک مرتبہ علی اکبر پھر مقتل کی طرف چلے اور اس طرح سے چلے کہ پھر جنگ کی، پھر سینکڑوں کو قتل کیا. چاروں طرف سے نلکا ہوا. سنان ابن انس نے سینے میں وار کیا، مرہ ابن منقذ نے علی اکبر کے سینے پر گوشت کا وار دیا. اہل مقاتل کہتے ہیں علی اکبر کا سر پڑ گیا، سینے میں زخم لگا، کاری زخم تھا، گھوڑے سے گر بھی نہ لگے، گھوڑے کی گردن میں آدھا کو ڈال دیا اور علی اکبر کا دشمن کی صفوں میں لے گیا. صفوں کی دشمن گھس گئے، پورا لشکر آگے آیا. حسین کے لال کا
إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي يوم منقلب ينقلبون پروردگار بحق شہیدہ کا بنا جو مومن مملات مجھ چکے ان کی مغفرت فرما جو زندہ تو توفیق و امان پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفا کامل و واجب عطا فرما ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما پورے عالم اسلام میں ظاہر ہے کہ تاسوعہ اور عاشورہ ہے پروردگار عالم تمام سوگواران امام کو ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما اپنے نور کا حجت کا ظہور جاری فرما محترم امام کی